السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ خطبات کا مطالعہ ہمارا جاری ہے الحمدللہ۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ۔ کلمہ طیب کیا ہے یہ بھی ہم نے مطالعہ کیا، جو ایک سچی بات ہے، ایسی سچی بات کہ دنیا میں اس سے زیادہ سچی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر کلمہ خبیث کیا ہے؟ کلمہ خبیث یہ اس کے اپوزٹ ہے، یہ کہ اس جہان کا کوئی خدا نہیں، یا یہ کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی بھی ہے، اور یہ جھوٹ پر مبنی ہے، ایک دم اس کے اپوزٹ ہے۔ پھر دونوں کے نتائج کا فرق بھی ہمارے مطالعے میں آ چکا ہے۔ اب آج کی نشست میں انشاءاللہ آگے ہم مطالعہ کریں گے کلمہ گو خوار کیوں ہے۔ کلمہ گو جو ہے خوار کیوں ہے؟ تو بھائیو، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا فرق اور دونوں کے نتیجے ہم نے سن لیے۔ اب یہ سوال ضرور آئے گا کہ کلمہ طیبہ کے ماننے والے، ہم کلمہ طیبہ کے ماننے والے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ ہم نہ پھلتے ہیں نہ پھولتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں غیر جو کلمہ خبیثہ کے ماننے والے ہیں یہ کیوں پھل پھول رہے ہیں؟ اس کا جواب میرے ذمے ہے، اور میں جواب یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ کیا ہے، جواب دیا ہے کہ بشرطے کہ آپ میں سے کوئی میرے جواب پر برا نہ مانے، بلکہ اپنے دل سے پوچھے کہ میرا جواب واقع صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات تو آپ کا یہی کہنا غلط ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کو مانتے ہیں اور پھر بھی نہ پھلتے ہیں نہ پھولتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کو ماننے کے معنی زبان سے کلمہ پڑھنے کے نہیں ہیں، اس کے معنی دل سے ماننے کے ہیں، اور اس طرح ماننے کے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی عقیدہ آپ کے دل میں نہ رہے، اور اس کے خلاف کوئی کام آپ سے ہو نہ سکے۔ میرے بھائیوں، خدا را مجھے بتاؤ، کیا تمہارا حقیقت میں یہی حال ہے؟ کیا سینکڑوں ایسے مشرکانہ اور کافرانہ خیالات تم میں نہیں پھیلے ہوئے ہیں جو کلمہ طیبہ کے بالکل خلاف ہیں؟ کیا مسلمان کا سر اللہ کے سوا دوسروں کے آگے نہیں جھک رہا ہے؟ کیا مسلمان دوسروں سے خوف نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسروں کی مدد پر بھروسہ نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسروں کو رازق نہیں سمجھتا؟ کیا وہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کی خوشی خوشی پیروی نہیں کرتا؟ کیا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے عدالتوں میں جا کر یہ صاف نہیں کہتے کہ ہم شرع کو نہیں مانتے بلکہ رسم اور رواج کو مانتے ہیں، کسٹمز ٹریڈیشنز کو مانتے ہیں؟ کیا تم میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کو دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کے قانون کے کسی دفعہ کو توڑنے میں ذرا تعمل نہیں ہوتا؟ کیا تم میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جن کو کفار کے غضب کا ڈر ہے مگر اللہ کے غضب کا ڈر نہیں ہے، جو غیر کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں مگر اللہ کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو کفار کی حکومت کو حکومت سمجھتے ہیں اور اللہ کی حکومت کے متعلق انہیں کبھی یاد بھی نہیں آتا کہ وہ بھی کہیں موجود ہے۔ خدا را سچ بتاؤ، کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ اگر یہ واقع ہے تو پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم کلمہ طیبہ کو ماننے والے ہیں اور اس کے باوجود ہم نہ پھولتے پھلتے ہیں؟ پہلے سچے دل سے ایمان تو لاؤ اور کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی اختیار تو کرو، پھر اگر وہ درخت نہ پیدا ہو جو زمین میں گہری جڑوں کے ساتھ جمنے والا اور آسمان تک چھا جانے والا ہے تو معاذ اللہ اپنے اللہ کو جھوٹا سمجھ لینا کہ اس نے تمہیں غلط بات کا اطمینان دلایا ہے۔ اگلا ٹاپک،
کیا کلمہ خبیث کو ماننے والے پھل پھول رہے ہیں؟ پھر آپ کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جو خلق کلمہ خبیثہ کو مانتے ہیں وہ واقعی دنیا میں پھل پھول رہے ہیں۔ کلمہ خبیثہ کو ماننے والے نہ کبھی پھولے پھلے ہیں، نہ آج پھول پھل رہے ہیں۔ تم دولت کی کثرت، عیش و عشرت کے اسباب اور ظاہری شان شوکت کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ وہ پھل پھول رہے ہیں، مگر ان کے دلوں سے پوچھو کہ کتنے ہیں جن کو اطمینان قلب میسر ہے، جن کا دل مطمئن ہے، جو سیلف کنٹینٹڈ ہے۔ اصل یہ جو ہے کامیابی، اصل خوشی، اصل اطمینان جو ہے قلب کا ہونا چاہیے، باطن میں ہونا چاہیے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہمیں اطمینان میسر ہونا چاہیے قلب کا۔ ان کے اوپر عیش کے سامان لدے ہوئے ہیں، مگر ان کے دلوں میں آگ کی بھٹیاں سلگ رہی ہیں جو ان کو کسی وقت چین لینے نہیں دیتی۔ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نے ان کے گھروں کو دوزخ بنا رکھا ہے۔ اخباروں میں دیکھو اور ٹی وی نیوز وغیرہ میں بھی آج کے دور میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دوسرے عالمی سطح پر یورپ، امریکہ میں خودکشی کا کتنا زور ہے۔ بلکہ لیٹسٹ ریسرچ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جاپان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں خودکشی سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈس جو ہے جاپان کے اندر ہے۔ اتنا کمپٹیشن، اتنی دنیا پرستی، اتنی دوڑ، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، اتنا مہنگائی اور اتنی بے روزگاری، یہ تمام چیزیں ہے نا۔ جاپان حالانکہ ہندوستان کے مقابلے میں بھی ڈیولپڈ ہے، لیکن اس کے باوجود ادھر سوئسائڈ ریٹ جو ہے نا زیادہ ہے، کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ دوسرے سے آگے نکلے، ایک دوسرے سے آگے نکلے۔ تو ایسی صورت میں محنت اور جان توڑ محنت، اور جب ناکامی اگر آتی ہے تو پھر مایوس ہو کر، ڈپریسڈ ہو کر، فرسٹریٹ ہو کر کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ سوسائڈ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تو معیار ہی نہیں ہے۔ یہ جو ظاہری عیش کے سامان جو ہے یا ظاہری مال متاع جو ہے، یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور خوش ہے کر کے اللہ وہ دے رہا ہے، یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کر کے آزماتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تقسیم ہے وہ اس کے علم اور حکمت کے اوپر ہے۔ تو انسان کو جب اسے مل جائے، اسے جب مال ملے، آسائش اگر ملے، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب اس پر کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری یا کچھ گزرے، ایسی صورت میں اسے صبر کرنا چاہیے۔ مومن کی زندگی شکر اور صبر میں ہے، یہ دو ہے، تھرڈ الٹرنیٹیو نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ طلاق کی کیسی کثرت ہے، ڈائیورس ریٹ کیسے بڑھتا جا رہا ہے، اور آج بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے۔ وہ اس لیے آ رہی ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے اندر۔ یہ ہے کہ ہم اپنے قرآن کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور دوسری چیز یہ کہ دنیا پرست اور دنیا کی کامیابی، دنیا کی محبت ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ نسلیں کس طرح گھٹ رہی ہیں اور گھٹائی جا رہے ہیں۔ یورپ کے بارے میں آتا ہے کہ بائی 1940 یا 1950 تک جو ہے ان کا برتھ ریٹ جو ہے نیگیٹو ہو جائے گا، لوگوں کی وفات، لوگوں کی موت زیادہ ہوں گی، اور اس کے مقابلے میں پیدائش کم ہو جائے گی، تو یعنی پاپولیشن ڈکلائن ہو جائے گا وہاں پر۔ تو اس کے تعلق سے بھی وہ لوگ ابھی پریشان ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام اور کے خلاف چلنے کی وجہ سے جو یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور امراض خبیثہ نے کس طرح لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ دیکھیں آج بھی کیسی کیسی نئی نئی بیماریاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے ہم سنتے تھے ایڈس وغیرہ جو ہے بڑی خطرناک بیماری ہے، ایڈس کے بعد میں بھی جو ہے اور دوسرے نئے نئے فلو کی شکل میں بیماریاں ہیں،
اور لیٹسٹ ہمارے آج کے دور میں کورونا، کووڈ-19، اومیکرون اور دوسرے کیسے کیسے بیماریاں، یہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان جو ہے کیا کرنے لگتا ہے؟ نافرمانی کرنے لگتا ہے، گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، برائی زیادہ پھیلنے لگتی ہے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو امراض، بیماریاں، نئے بیماریاں بھی جو ہے آیا کریں گے۔ تو یہ چیز نے بھی انسانوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ غیروں کے اندر ہم نے اس کورونا کووڈ-19 کے اندر دیکھے ہیں کتنے لوگ جو ہے ڈپریشن کے اندر چلے گئے، کتنے لوگ سائیکولوجیکلی مریض بن گئے، اور کتنے لوگ سوسائڈ بھی جو ہے غیروں نے کیا، خوف سے، ڈر سے، کیونکہ آخرت کا تصور نہیں رہنے کی وجہ سے۔ یہی کامیابی، دنیا کی کامیابی کو سب کچھ سمجھنا، دنیا کی ناکامی کو سب کچھ سمجھنا، اس کی وجہ سے جو ہے ڈیتھ ریٹ، سوسائڈ ریٹس وغیرہ جو ہے زیادہ ہوئے ہیں غیروں میں بنسبت ہمارے لوگوں میں۔ تو مختلف طبقوں کے درمیان روٹی کے لیے کیسی سخت کشمکش برپا ہے۔ مختلف طبقوں کے اندر روزی کے لیے، روٹی کے لیے کیسی کشمکش ہے، کیسا کمپٹیشن ہے، کیسے ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر کیسے حملے کرتے ہیں، کیسے ان کی اکانومیز کو برباد کرتے ہیں اور اپنی اکانومی کو سیو کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر ہم نظر رکھیں حالات حاضرہ پر، نیوز کے اوپر، اور جو دنیا میں جو ایونٹس جو ہو رہے ہیں، تو بخوبی ہم جو ہے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ حسد یعنی جیلسی، بغض، دشمنی نے کس طرح ایک ہی جنس کے آدمیوں کو آپس میں لڑا رکھا ہے، یہ بھی چیز کیسے ایک دوسرے کو لڑا رکھا ہے۔ عیش پسندی نے لوگوں کے لیے زندگی کو کس قدر تلخ بنا دیا۔ عیش کو حاصل کرنے کے لیے، لگژوریس لائف کو حاصل کرنے کے لیے کیسے جو ہے وہ انسان غلط طریقے اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ اسلام تو کیا چاہتا ہے؟ جفا کشی چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ محنت کریں، ریکوائرمنٹس کو منیمم کریں، کم سے کم ہم اپنے ریکوائرمنٹس کو رکھیں تاکہ اس میں ہم زندگی گزاریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو حاصل کریں دنیا کے ریسورسز، بلکہ اپنی ضروریات کو کم کریں اور بیسک چیزیں جو ہے ہم رکھیں۔ تو یہ اگر ہم اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی جو ہے کامیاب ہوں گے۔ اور دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی خیر کی، نیکی کی بھلائی ہمیں عطا کر، اور جو ہے آخرت میں بھی عطا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ آگے، اور یہ بڑے بڑے عظیم الشان شہر جن کو دور سے دیکھ کر آدمی رشک جنت سمجھتا ہے، ان کے اندر لاکھوں انسان کس مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بڑے بڑے بلڈنگز، بڑے بڑے یہ اس کے اندر کتنی قیمتیں جو ہیں، کتنی قیمت پر لونس وغیرہ لے کر، سود کے اوپر لونس لے کر جو ہے کتنے یہ ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے لاک ڈاؤن میں ہمارے سامنے یہ بھی بات ہے کہ کتنے بلڈرز، ڈیولپرز اور کتنے لوگوں نے لون ریپیمنٹ نہیں کرنے کی وجہ سے اس ہندوستان کے اندر، اس بمبئی کے اندر جو ہے سوئسائڈ بھی کیے ہیں۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو جو ہے مشکل میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ دین پر چلنے والوں کو آسانی عطا فرماتا ہے۔ دین پر اگر ہم چلیں گے تو آسانی ہے، لیکن انسان دین سے ہٹ کر جب چلتا ہے تو پھر اس کے سامنے مشکلات یہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اسی کو پھلنا اور پھولنا کہتے ہیں؟ کیا یہی وہ جنت ہے جس پر تم رشک کی نگاہیں ڈالتے ہو؟ میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ اللہ کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں کلمہ طیبہ کے سوا اور کوئی کلمہ نہیں جس کی پیروی کر کے انسان کو دنیا میں راحت اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہو سکے۔ تم جس طرف چاہو نظر دوڑا کر دیکھ لو، اس کے خلاف تم کو کہیں کوئی چیز نہ مل سکے گی۔ یعنی اسلام میں ہی جو ہے ہم کو سکون ملے گا۔ ابھی نیکسٹ ٹاپک، کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا مقصد۔ برادران اسلام،
اس سے پہلے 2 خطبوں میں ہمارے سامنے کلمہ طیبہ کا مطلب بیان آ چکا ہے۔ آج انشاءاللہ اس سوال پر ہم بحث کریں گے کہ اس کلمے پر ایمان لانے کا فائدہ اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ ہر کام کا گویا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آدمی جو کام بھی کرتا ہے کسی نہ کسی غرض، کسی نہ کسی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ بے غرض، بے مقصد، بے فائدہ کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ آپ پانی کیوں پیتے؟ اس لیے کہ پیاس بجھے۔ اگر پانی پینے کے بعد آپ کا وہی حال رہے جو پینے سے پہلے ہوتا ہے تو آپ ہرگز پانی نہیں پئیں گے، کیونکہ یہ ایک بے نتیجہ کام ہوگا۔ آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ بھوک رفع ہو اور آپ میں زندہ رہنے کی طاقت پیدا ہو۔ اگر کھانا کھانے اور نہ کھانے کا نتیجہ ایک ہی ہو تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ بالکل ایک فضول کام ہے۔ بیماری میں آپ دوا کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ بیماری دور ہو جائے اور تندرستی حاصل ہو۔ اگر دوا پی کر بھی بیماری کا وہی حال ہو جو دوا پینے سے پہلے تھا تو آپ یہی کہیں گے کہ ایسی دوا پینا بیکار ہے۔ آپ زراعت یعنی ایگریکلچر میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ زمین سے غلہ اور پھر ترکاریاں پیدا ہوں۔ اگر بیج بونے پر بھی زمین سے کوئی چیز نہ اگتی تو آپ ہل چلانے اور تخم ریزی کرنے اور پانی دینے میں اتنی محنت ہرگز نہ کرتے۔ غرض، آپ دنیا میں جو کام بھی کرتے ہیں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یعنی انسان جو تعلیم، جو علم، جو محنت، جو جاب جو کرتے ہیں اس کا یہ کیا ہے؟ اس کا تعلیم ایک تو نالج ہے، ایک تو اچھے جگہ ملازمت ہو، اچھا کاروبار کر سکیں، ضرورت مندوں کے کام ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکیں، یہ تمام چیزوں کے لیے، اور صحیح اور غلط کی تمیز انسان کو معلوم ہو، جنت دوزخ کے بارے میں معلوم ہو۔ تو یہ علم کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر مقصد حاصل ہو تو آپ کہتے ہیں کہ کام ٹھیک ہوا، اگر مقصد حاصل نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ کام ٹھیک نہیں ہوا۔ نیکسٹ ٹاپک، کلمہ پڑھنے کا مقصد۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے اور میرے ایک سوال کا جواب دیتے جائیے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کلمہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ اس کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتے کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر اور مسلمان میں فرق ہو جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ فرق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کافر کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں تو مسلمان کی 4 آنکھیں ہو جائیں، یا کافر کا 1 سر ہوتا ہے تو مسلمان کے 2 سر ہو جائیں؟ آپ کہیں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ فرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غیر کے انجام اور مسلمان کے انجام میں فرق ہو، رزلٹ میں ڈیفرنس ہو۔ غیر کا انجام یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اور ناکام اور نامراد رہے، اور مسلمان کا انجام یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اسے حاصل ہو اور آخرت میں وہ کامیاب اور بامراد رہے۔ تو یہ وہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ ہم اگلا ٹاپک لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ انہیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔